اگر کوئی شخص کسی نیک کام کی نیت کر لے اور وہ کر نہ سکے کسی مجبوری کے باعث، تب بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ عمل کر ڈالے تو پھر اس عمل کرنے پر 10 گنا اجر لکھا جاتا ہے، اور پھر 10 گنا اجر تو کم سے کم اس کو ملا، کہ صرف 10 گنا ہی اجر نہیں ملتا اس ایک نیک عمل پر، بلکہ کم سے کم 10 گنا اجر سے لے کر 700 سے بھی زائد گنا اجر ملتا ہے۔ الذین ھم عن صلاتہم ساہون، یہ نمازوں کو بھولنے والے کون ہیں؟ الذین ھم یراؤون ویمنعون الماعون، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ تو نماز پڑھتے ہیں مگر نماز میں نیت چونکہ دکھلاوا ہے تو وہ نماز بھی دوزخ کے اذیت ناک طبقے کا باعث بن جاتی ہے، نماز اس کو دوزخ میں لے جا رہی ہے۔ فویل للمصلین، ریاکاری کرنے والے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے، اور دوزخ کا سب سے نچلا درجہ ہے ریاکاری کی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو آپ نے دیکھا کہ پڑھی تو نماز ہے مگر نیت باطل ہونے کی وجہ سے، نیت ریاکاری کی ہونے کی وجہ سے نماز نہ صرف یہ کہ اس کے اجر کو ضائع کرنے سے روک سکی، نہیں، نماز اس کو دوزخ میں پھینکے جانے سے بھی نہیں روک سکی۔ اسی نماز میں جس میں نیت ریاکاری کی آ گئی وہ باعث دوزخ بن گئی، جبکہ اس نماز نے اسے دوزخ سے نکال کے جنت لے جانا تھا۔ تو نیت نے پورا حال بدل دیا۔ حضرت سیدنا امام احمد الرفاعی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ سے ملا۔ آپ حج کے سفر میں تھی، حج کے سفر میں تھی، تو اس نے کہا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، میں آپ کا سچا طالب ہوں اور آپ کی محبت میں گرفتار ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ رک گئی اس کی بات سن کر۔ آپ نے فرمایا سچ کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک بات سنو، میری ایک بہن ہے، تم نے شاید اس کو نہیں دیکھا، مجھ سے بدرجہ خوبصورت ہے، اس کی حسن و جمال کی کوئی حد ہی نہیں، دیکھو ذرا مڑ کے میری بہن کو اور پھر موازنہ کرو۔ بس آپ نے جب یہ بات کی، اس شخص نے سنتے ہی دفعتاً گردن پھیری اور آپ کی بہن کو تکنے لگے۔ وہ شخص جو ہی گردن پھیری آپ نے تماچا منہ پہ مارا اور کہا بدبخت جھوٹے، دعویٰ میرے ساتھ عشق کا اور تکنا کسی اور کے حسن کو۔ یہ نیت میں خالصیت نہیں ہے، رغبت ہے۔ اب اس میں کیا ہے؟ رغبت ہے، محبت ہے، کلیتاً باطل دعویٰ نہیں، مگر محبت جس خالصیت کو چاہتی ہے وہ خالصیت نہیں ہے، اس میں ملاوٹ ہے، اس میں گنجائش ہے کہ کوئی اس سے حسین تر مل جائے تو دھیان ادھر کر لیا جائے۔ جو ہی چہرہ پلٹا تماچا لگا، اور پھر آپ نے فرمایا بطال جھوٹے، تیرا حال میری محبت میں اتنا جگر گو ہے تو تو مولا کی محبت کا دعویٰ کس طرح کرتا ہے؟ اس کی محبت میں خالصیت کا عالم تیرا کیا ہوگا؟ پھر آپ نے فرمایا میں نے بہت ایسے لوگ دنیا میں دیکھے کہ جن کی باتیں سنی تو عارف لگے، جن کی باتیں سنی، کلام سنا تو عارف لگے، ان کا تجربہ کیا تو کاذب لگے، جھوٹے لگے، اور تم کذابین میں سے ہو۔